إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں مذہب اسلام جیسی نو دولت سے مالا مال فرمایا. اور وہی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا کرم و احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. ان اللہ کے تمام نیک بندوں پر درود و سلام ہو جنہوں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے بندوں تک بڑی امانت داری کے تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفاتر کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے 3 صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. جو لوگ اللہ والے ہیں، جو لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال انہیں دیا ہے اس مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال انہیں دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں چھپا بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا.
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا سودا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک علامت ایسی بتائی جو انسان کے محبوب ہونے کی علامت ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یا جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یا جو خطبہ جمعہ آج ہوگا، وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرنا، یا اللہ کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا، اس صفات میں آپ لوگوں کو بات کرنا چاہوں گا۔ حاضرین جمعہ، یہ بات یاد رکھ لیں بنیادی طور پر، انفاق فی سبیل اللہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واجبی انفاق، جس کو فرض کہا گیا اور جس کو شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کا نام دیا، جو واجب ہے، اور یہ امت کے مالداروں پر سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے واجبی انفاق، جس کو شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کا نام دیا۔ ایک اور ہوتا ہے جس کو نفلی صدقہ و خیرات کہا گیا، جو سال بھر میں آپ اپنے وقت میں جب کبھی چاہے آپ صدقہ و خیرات اللہ کے بندوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کو، غریب و محتاج و فقیر و مسکینوں کو آپ وقتاً فوقتاً دے سکتے ہیں۔ اس کو کہا جائے نفلی صدقات یا نفلی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو میں واجبی انفاق اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی و جائیداد سے نوازا، سال بھر میں ان کے پر حق ہے کہ وہ اللہ کے غریب بندوں کو اپنا مال پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ کے بندے وہ بندے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اپنا معلوم حق پہنچاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جو مالدار لوگ اپنے مال میں جو غریبوں کو دے رہے نا، غریبوں کو جو مال تم خرچ کر رہے ہو، یہ تم احسان نہیں کر رہے، یہ تم احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا معلوم حق تم انہیں پہنچا رہے ہو۔ یہ مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ ان کے پاس جو مال ہے، اس مال میں مقررہ معلوم ایک مقدار ہے، ایک معلوم اس میں کا دولت ہے جو غریبوں کا حقدار ہے۔ للسائل والمحروم، قرآن مجید نے دینے والوں کی ایک اور صفت اس میں بتائی، ایک اور پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ محروم کو بھی دیتے ہیں، وہ سائل کو بھی دیتے ہیں۔ یہاں بات معلوم ہوتی ہے کہ سائل وہ سائل جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہمارے سامنے آ کر کے مانگتا ہے، اپنا چہرہ لے کر کے آ کے مانگتا ہے، اس کو ہم غریب کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں یا محتاج کہتے ہیں، جس کو سائل کا نام کہا گیا۔ ایسا آدمی جو تمہارے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلا کر کے مانگے۔ لیکن ایک اور صفت اس میں بتائی گئی، وہ محروم کو بھی دیتے ہیں۔ محروم کون ہے؟ ہمارے اندر اس کی کمی ہے، ہمارے لوگوں کے اندر مالداروں کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دے، آپ کا مال، آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کی زکات جو بھی آپ نکلتے ہیں، آپ محروم شخص کو بھی دیں۔ محروم شخص کون ہے؟ ایسا آدمی جو واقعی ضرورت مند ہے، ایسا آدمی جو محتاج ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے نہیں مانگتا، وہ لوگوں کے سامنے آ کر کے مانگتا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اس کی عزت نفس کا بڑا خیال ہے، وہ اپنی عزت نفس کا بڑا محافظ ہے، وہ لوگوں کے سامنے برا ہونا نہیں چاہتا، وہ لوگوں کے سامنے آ کر کے کنگال و محتاج نظر نہیں آنا چاہتا۔ ایسا انسان بھی تمہاری نظروں میں محروم ہے، اسے بھی تمہارا مال پہنچانا، یہ اہل ایمان والوں کی ایک صفت ہے۔ یہاں آپ مسجد والوں کے جو ذمہ دار ہیں، ایسا آدمی بھی جو ہو سکتا ہے جس کا پہناوا ٹھیک ٹھاک ہو، جس کا کپڑے ٹھیک ٹھاک ہو، جس کے پاس ہو، لیکن وہ انسان اندر کا اندر محروم ہے، اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، تیسرے وقت کا کھانا نہیں، اس کے پاس 2 وقت کی روزی روٹی ہے، تیسرے وقت کا وہ انسان پریشان ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے دوپہر کا ہو گیا، صبح کا ہو گیا، رات کا میرے پاس کچھ کھانا نہیں ہے، ایسا انسان محروم ہے۔ سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو محروم قسم کے ہوں گے، جو اپنے آپ کو آ کر کے سامنے نہیں مانگیں گے، اپنے آپ کو آ کر کے لوگوں کے سامنے مطالبے کا نہیں کریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا مال دیں، ایسے لوگوں کو اپنا مال پہنچائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مذہب اسلام نے ایک اچھی تعلیم ہمیں دی، مذہب اسلام نے شریعت اسلامیہ میں ایک اچھی تعلیم یہ بتائی کہ تمہارے مال کا، تمہارے صدقہ و خیرات کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، تمہارا قریبی رشتہ دار ہے۔ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیوں بتا رہا ہوں؟ ماہ رمضان یہ اللہ کی راہ میں خدمت کرنے کا ایک مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو اپنا مال پہنچانے کا ایک مہینہ ہے۔ انسان عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی زکات وغیرہ اسی ماہ رمضان میں انسان نکالتا ہے۔ تو تمہارے احکام و مسائل جاننا، زکات کے احکام و مسائل جاننا کہ زکات کب فرض ہوئی، زکات دینے والے کن کن چیزوں پر آپ دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں پر آپ زکات نکال سکتے ہیں، زکات کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، زکات کو دینے والے
اللہ کی راہ میں کیسے ہیں یا اللہ کی نظروں میں کیسے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ کی راہ میں کیسے ہیں یا اللہ کی نظروں میں کیسے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بہتر تعلیم یہ ہے مذہب اسلام کی، جو انسان اپنا صدقہ و خیرات، جو انسان اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمایا کہ قریبی رشتہ دار میں وہ رشتہ دار جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی اسلام نے کہ قریبی رشتہ دار میں جو تمہارے سے نفرت کرتا، جو تمہاری سے ناراض ہے، جو تمہارے سے دشمنی ہے، اس کے باوجود بھی وہ تمہاری مال کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ہو سکتا ہے اسی مال کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑے دے، ہو سکتا ہے اسی مال کے ذریعے تمہارے اندر صلہ رحمی آئے۔ ایک تو یہاں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا، دوسرا ثواب تمہیں صلہ رحمی کو قائم رہنے کا تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ ہم جو مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے حقدار وہ لوگ ہیں جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں یا میرا سالہ یا میرا جو کوئی ہے، جو کوئی بھی ہے، میرا بھائی ہے، جو کوئی بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمیں کیوں دیں گے، ہم اپنے خاندان میں کیوں دیں گے، اگر میں مال دوں گا وہ کل مجھے نظر دکھائے گا، وہ کل مجھے آنکھ دکھا کر کے جائے گا۔ ہمارے خیالات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے دماغوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کا کام صرف دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتائی گئی کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو اپنا مال پہنچاؤ۔ ایک دوسری آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ کیا ہے لوگوں، 5 وقت جو اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے اس نماز کی پابندی کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مال کے حقدار کو پہنچے ہو، مال نصاب تمہارے پاس پہنچ گیا تو اب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی، زکوٰۃ نکالو۔ اس کے بعد کہا واطیعوا الرسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا، یہ دونوں چیزوں کو ایک شرط کے ساتھ ملوث کیا گیا، ایک شرط کے ساتھ لازم کیا گیا کہ تمہارا نماز پڑھنا اور تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اپنے من مانی سے نماز پڑھیں گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا، اپنے من مانی سے زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے من مانی سے حساب نکال کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے دل کو تنگ رکھ کر کے اللہ کے راہ میں ہاتھ کو پھیلائیں گے نہیں، اپنے من مانی سے اگر تم حساب نکالے گا نا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی تابعداری نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تم پر رحم نہیں کرے گا، تو تمہاری نماز اور تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا یہ ڈیپینڈنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، کہ نبی نے کیسے بتایا، نبی نے کن چیزوں کا حکم دیا، نبی نے کن چیزوں کی تعلیمات دی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نماز قائم کریں گے، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے یہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کو ایک ہونے کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کا لائق ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا کام یہ بتایا گیا نماز قائم کرنا، تیسری بات یہ بتائی گئی کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں بات یہ بتائی گئی کہ اگر طاقت اللہ نے دی ہے تو کعبۃ اللہ کا حج کر کے آئیں۔ یہاں 5 تعلیمات میں 2 تعلیمات ایسے ہیں جو نادر انسانوں پر ہوتی ہیں، جو مالدار ہیں وہ انہی لوگوں پر عائد ہوگی۔ یہ 2 فرض والی چیزیں صرف ان لوگوں پر ہیں جن کو اللہ نے اہل ثروت بنایا، جن کو اللہ نے مال سے نوازا، وہی لوگ 2 فرض والے کام کریں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو حج کر کے آنا ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں وہ تمام لوگوں پر ہیں، تمام لوگوں پر۔ آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، آپ کے رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے، اگر آپ نے یہ ہوا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کو دینی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، یہ معاشرے کو یا معاشرے کے ماحول کو اللہ تعالیٰ مزاج باقی رکھنے کے لیے بنایا، تاکہ مالداروں کا کچھ مال لے اور غریبوں میں بانٹے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے اوپر احسان نہیں ہے کہ مالدار یہ نہ سمجھے کہ ہم مال نکالیں گے تب غریبی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے رکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان میں ایک نہ ایک امیر کو رکھا ہے. جا کر کے جائزہ لے, اپنے خاندان کا جائزہ لے. تمہارا خاندان کتنا ہی کتنا غریب کیوں نہ ہو, تمہارا خاندان کتنا ہی کتنا محتاج نہ ہو, تمہارے خاندان میں کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے نظام بنایا تاکہ وہ مالدار اپنے مال کی زکات نکال کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے تاکہ غریبی ختم ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت باقی رکھی کہ زکات کا ادا کرنا, یہ زکات کی حکمت یہ بتائی گئی کہ تمہارے معاشرے میں غریبی کو ختم کیا جائے. کہ وقتاً فوقتاً جب انسان مصلی کو پہنچے, جب انسان عیدگاہ کی نماز کو پہنچے, جیسے تم اچھے کپڑے پہن کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جیسے تم مصلی کو پہنچ رہے ہو, عیدگاہ پہنچ رہے ہو, تمہارا پڑوسی جو غریب ہے, تمہارا پڑوسی جو مسکین ہے, تمہارا پڑوسی جو محتاج ہے, اسے تم اپنا مال دو گے, وہ بھی خوشی خوشی تمہارے عیدگاہ آئے گا, اچھے کپڑے پہن کر کے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کی عید ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام باقی رکھا, جو تمہارے محلے میں, جو تمہارے سماج میں جو غریب مسکین ہے, وہ بھی خوشی خوشی عید منائے, وہ بھی خوشی خوشی عید کا اظہار کرے. اس کے پاس بھی کپڑے ہوں, اس کے پاس بھی اچھا کھانا پینا ہو, اس کے بیوی بچے بھی اچھا پہنے. ایک خاندان, یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنا مال نوازے, اپنا مال دے. چاہے تم کسی غریب کو دو, چاہے تم کسی یتیم کو دو, چاہے تم کسی مدرسے کو دو, چاہے تم کسی بیوہ عورت کو دو, چاہے تم کسی مسجد کے بنانے کے لیے دو. اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی اچھی صفت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی صفت بتائی کہ محبوب بندے یہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور زکات کی حکمت یہ بتائی گئی. زکات کی حکمت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو دینا یہ گویا ہمارے مال میں کمی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, 1 لاکھ روپے میں اگر 2.5% اگر نکالیں گے تو 2.5 لاکھ روپے آپ کو اللہ کی راہ, 2,500 روپے آپ اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو 1 لاکھ روپے میں 2,500 اگر آپ نکالیں گے, ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ روپے میں 2,500 کم ہوئے, جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر دو گے اللہ اور نوازے گا, اللہ اور دے گا. اور یہ بات یاد رکھنا, مال کی زکات ادا کرنا یہ تمہاری مال کی گندگی ہے, یہ تمہاری مال کی گندگی ہے. اگر تم 1 لاکھ روپے میں اس 2,500 کو تم نے اپنی حکمت سے, اپنی چال بازی سے اس میں رکھے, اللہ کو معلوم ہے کیسے نکالنا ہے, اللہ جانتا ہے اس مال کو کیسے نکالنا. اللہ تعالیٰ اس گندے مال کے ذریعے جو 2,500 تھا, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایسی مصیبت لائے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایسی بیماریاں لائے گا, پورا 1 لاکھ کا 1 لاکھ ہاسپٹل کو جائے گا. اللہ کو معلوم ہے کیسے نکالنا ہے. تمہاری یہاں سازش, تمہاری یہاں ٹیکنالوجی یا تمہاری یہاں کام نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا کہ جو مال آیا ہے اس مال میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اللہ مزید دے گا, اللہ مزید دے گا. تو یہاں معلوم ہوا کہ زکات کی نکالنے کی ایک حکمت یہ بتائی گئی, تمہارا معاشرہ غریبی سے ختم ہوگا, تمہارا معاشرہ, تمہارا امن و سکون کا ماحول ہوگا, تمہارے معاشرے میں کوئی فقیر لاچار نہیں ملے گا. اس کے بعد ایک اہم یہ بات بتائی گئی, جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا, یہ مال کی گندگی ہے. تمہارا مال گندگی سے پاک ہو گیا, تمہارا مال گندگی سے پاک ہو گیا. 1 لاکھ روپے میں تم نے 2,500 نکال دے, 2.5% تم نے نکال لیا, ابھی تمہارا مال اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا, اللہ کے زمان میں آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. تمہارے نسلوں میں بیماری نہیں آئے گی, تمہارے گھروں میں پریشانی نہیں آئے گی, تمہارے گھروں میں تکلیف نہیں آئے گی. ورنہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے جس کا دل کیا ہے, جس کی نیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا, اسی حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلے کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت قرآن یہ بات بتائی کہ مال جو زکات نکالنا ہے, اس کی اور حکمت یہ بتائی, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگوں سے آپ مال لیں, مالدار لوگوں سے آپ مال لیں زکات کی شکل میں, تاکہ ان کے نفس کا محاسبہ کیا جائے, تاکہ ان کے نفس کا تزکیہ کیا جائے, تاکہ ان کے دلوں میں مال کی حرص نہ پیدا ہو. انسان مال 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 مال, انسان حریص ہو گیا, انسان اپنی ضرورت سے زیادہ مال کما رہا, انسان اپنی ضرورت سے زیادہ مال کے پیچھے بھاگ رہا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تکاثر ہے. تکاثر کہتے ہیں جو مال, جو ضرورت سے زیادہ مال کے پیچھے چلے جائے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ انہیں قبرستان پہنچایا گیا, یہاں تک کہ انہیں قبرستان پہنچایا گیا. انہیں مال کے چکر میں آخرت انہوں نے بھول گئے, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول گئے. تم مال 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 کہتے ہو نا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ تمہارے دلوں میں مال کی حرص نہ ہو, تم بخیل نہ بنو, تم بخیل نہ بنو. اللہ کی راہ میں دینے کا آیا دے دو, کبھی بھی دکھا کر کے دو, کبھی چھپا کر کے دو. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیمات بتائی. تو مال, یہ زکات ادا کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی, تمہاری مال کی گندگی ہے اور تمہارے نفسوں میں جو مال کی لالچ ہے نا, جو مال کی رغبت ہے, جو مال کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس محبت کو ختم کرے گا. تم اللہ کی راہ میں دو گے, اللہ مزید تمہیں نوازے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا. اور یہ بات یاد رکھنا,
ज़कात की बात आई है तो चंद अहकाम व मसाइल ज़कात के ताल्लुक से याद रखना। अगर हो सकते हैं, अगर मालूम है तो मालूम है, लेकिन एक याद दहानी, एक बतौर नसीहत, एक बतौर याद दहानी तुम लोगों को ये बताता हूँ कि ज़कात किन किन चीज़ों पर निकालना है। ज़कात वैसे तो 5 चीज़ों पर निकाली जाती है। एक है सोना है, एक है चांदी है, एक है तुम्हारी खेती बाड़ी में जो कुछ निकलता है, एक है अशियाए तिजारत, जो माल तुम तिजारत कर रहे हो उन मालों में भी कभी कभी तुम्हें ज़कात निकालनी होती है, और कभी कभी तुम्हारे जानवरों में अल्लाह ताला ने ज़कात रखी है। ये 5 किस्म के ऐसे हैं जिनमें ज़कात निकालना फर्ज है। सोना अगर बात करें, 7.5 तोले सोना अगर किसी के पास है तो वो औरत, वो आदमी, वो घराना ज़कात देने का हकदार हो गया, उसे ज़कात निकालनी चाहिए। और अगर किसी के पास सोने की शक्ल में नहीं है, अगर किसी के पास चांदी की शक्ल में है, कोई औरत चांदी की शक्ल में ज़ेवरात पहन रही है तो उसके लिए बताया गया 52.5 तोले चांदी अगर किसी के पास है तो वो ज़कात की निसाब को पहुंच गई, वो ज़कात निकालने के हकदार बन गई। कभी कभी जानवरों में भी ज़कात है, कभी कभी तुम्हारा अनाज और गल्ला जिस खेती बाड़ी से तुम निकालते हो उसमें भी अल्लाह ताला ने ज़कात बताई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें भी तरीका बताया। और एक और माल जो अशियाए तिजारत है, जो तुम जिस चीज का तुम तिजारत कर रहे हो ना, इसकी भी ज़कात निकाली जाती। आमतौर पर इंसान इस पर ख्याल नहीं रखता, आमतौर पर इंसान इन्हीं 2 चीजों को देखता है, या तो सोने को देखता है या तो चांदी को देखता है। यहाँ उस चीज की बात नहीं करूंगा, यहाँ इस चीज की बात करूंगा जिस चीज की तुम तिजारत कर रहे हो, जिस चीज की तुम बिजनेस कर रहे हो, उस तिजारत में भी तुम्हें, तिजारत में, अशियाए तिजारत में तुम्हें ज़कात निकालनी है। मिसाल के तौर पर समझ लें कि तुम्हारा किसी का एक स्पेयर पार्ट का किसी का शॉप है, स्पेयर पार्ट के शॉप में किसी के 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए का मटेरियल है, और तुम किसी से 3 लाख रुपए लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी को कर्ज देना है, तो उन 5 लाख रुपए में आपको 3 लाख रुपए माइनस करने पड़ेंगे। बच्चे आपके पास 2 लाख रुपए जो अशियाए तिजारत है, जिन चीजों के आप कारोबार कर रहे हैं, जिन चीजों के आप खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, इसको मार्केट के हिसाब से वो 2 लाख रुपए की आपको ज़कात निकालनी है। ये ख्याल करें, जा करके बैटरी का दुकान किसका है, नल पाइप किसका दुकान, किसका तिजारत का क्या दुकान है, वो अपने माल तिजारत में जा करके ज़कात देखें कि क्वालिटी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आज का क्या रेट हो रहा है, और मैंने किसको क्या क्या देना है। किसी के पास 50,000 रुपए कर्ज लिए हैं, उसको माइनस कर लें, किसी से बैंक से कुछ लिया है उसको माइनस कर दें। जो बचा कुचा माल है उन माल पर आपको क्या करनी है, ज़कात निकालनी है। मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि 1 लाख रुपए आपके पास है, अगर 1 लाख रुपए है तो आपको यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की तिजारत ये बताई कि जो इंसान, जिसके पास सोना है वो सोने की ज़कात निकाले, जिसके पास चांदी है वो चांदी की ज़कात निकाले। लेकिन कुछ इंसान ऐसा है जिसके पास ना सोना है ना चांदी है, उसके पास रकम है, उसके पास पैसा है, उसके पास फलूस है, उसके पास पैसा है, तो वो अपनी ज़कात कैसे निकालेंगे। मौलाना मेरे पास 7.5 तोले भी नहीं, 52.5 तोले भी नहीं, मेरे पास कुछ रकम है बैंक में, बैंक बैलेंस मेरे पास कुछ रकम है, तो मैं अपनी रकम में, अपने पैसों में ज़कात कैसे निकालूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहले किबार उलमाए किराम ने ये बात बताई, जो चांदी का निसाब है, जो चांदी की मिक़दार है, उस तक तुम्हारी अगर मिक़दार पहुंच गई तो तुम अपने माल में निकालो। मिसाल के तौर पर समझ लें कि 52.5 तोले चांदी की रकम आज के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से 50,000 रुपए समझ लो, 50,000 रुपए है समझ लो। अगर तुम्हारे बैंक बैलेंस में 50,000 रुपए मौजूद है तो मतलब ये है कि तुम चांदी की रकम तक पहुंच गए। तो अब इस 50,000 रुपए में तुम्हें क्या करना है, ज़कात निकालनी है। या 1 लाख रुपए अगर किसी के पास है तो 1 लाख रुपए में 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपए उसकी ज़कात है, वो निकाल ले। वो गरीबों का हक है मेरे भाइयों, वो गरीबों का हक है, वो लाचारों का हक है, वो तुम्हारे मोहल्ले के गरीब, मोहताज, फकीर, बेवा औरत का हक है। अगर तुम उस हक को अपने पास रखोगे, उस हक को तुम अपने बीवी बच्चों के लिए इस्तेमाल करोगे, गोया तुम किसी इंसान का हक मार रहे हो, गोया तुम किसी इंसान का हक मार रहे हो। ये बात याद रखना। ज़कात अदा करने के लिए कुछ शर्त बताई गई। हर कोई इंसान ज़कात अदा नहीं कर सकता, हर कोई इंसान ज़कात अदा नहीं कर सकता। ज़कात होने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ शराइत बताए। पहली शर्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान का आज़ाद होना जरूरी है, इंसान गुलाम ना हो। पुराने जमाने में इंसान गुलाम हुआ करते तो गुलाम लोगों पर ज़कात नहीं है। तो पहली कंडीशन जो बताई गई वो इंसान आज़ाद हो, किसी इंसान की मिल्कियत में ना हो, वो इंसान आज़ाद हो। दूसरी बात ये बताई गई वो इंसान मुसलमान, गैर मुस्लिम पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुसलमान का होना शर्त है। ज़कात देने वाले के लिए, इंसान के लिए पहला इंसान हो आजाद हो, दूसरा इंसान वो मुसलमान हो। तीसरी ये बात बताई गई जो माल वो निकाल रहा है वो माल निसाब तक पहुंचना। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास अकरम टुकड़ा मैं सबको जमा को ज़कात नहीं, वो जो माल तुम्हारे पास है वो माल निसाब तक पहुंचना, या तो सोने तक पहुंचना या तो चांदी तक पहुंचना। उसका एक आंकड़ा बताया गया, उसका एक टारगेट बताया गया, उसकी एक मिकदार बताई गई, उस मिकदार तक आपको पहुंचना होगा। और चौथी बात ये बताई गई जिस माल में तुम ज़कात निकाल रहे हो वो माल तुम्हारी जाती मिल्कियत होना, वो तुम्हारा अपना पर्सनल माल होना। ऐसा नहीं कि भाग के माल में तुम सदका व खैरात कर रहे, ऐसा नहीं कि किसी और इंसान के माल में तुम सदका व खैरात करे। शर्त ये बताई गई कि जिस इंसान जो माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहा वो माल उसकी जाती मिल्कियत हो, तभी जाकर के वो ज़कात
निकाल सकता है, ज़कात उसमें अदा हो सकती है। और आखिरी कंडीशन ये बताई गई, आखिरी शर्त ये बताई गई कि जो इंसान माल निकाल रहा उस पर 1 साल का गुजरना जरूरी है, उसके पर 1 साल का गुजरना जरूरी है। मिसाल के तौर पर लास्ट मुहर्रम में तुमने ज़कात निकाली थी अपने पूरे माल का हिसाब लगा करके, तो ये मुहर्रम आने से पहले पहले या मुहर्रम तक आपको क्या करनी है, ज़कात निकाल देनी है। आमतौर पर यहाँ एक चीज की वजाहत कर देता हूँ कि कुछ लोग आमतौर पर गलत फहमी ये करते हैं कि जो मुहर्रम में निकाले वो मुहर्रम में निकालना है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में ख्यालात में ये होता है कि माह रमजान ये बड़ा बरकतों वाला महीना, माह रमजान ये नेकी वाला महीना, तो माह मुहर्रम की ज़कात वो कहाँ निकालते हैं, रमजान के महीने में निकालते हैं। नहीं निकालना है। आपकी ज़कात आप पर मुहर्रम पर फर्ज हो गई, आपको ज़कात आपके मुहर्रम पर निकालना है। अगर आप उससे डीले कर रहे हैं, अगर आप ताखिर कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो हकदार है उनके हक को माल के पहुंचाने में लेट आपने ताखिर की, कहीं ना कहीं आपने कंजूसी दिखाई है, कहीं ना कहीं आपने के, तो बेहतर ये है कि जो माल जिसमें आपने, इसीलिए साल का नहीं, उसमें जो बताया गया चांद का हिसाब रखेंगे कि जिस महीने में तुमने लास्ट में ज़कात दी उसी महीना अगर आ रहा है और वो माल उसी तरह उतनी मिकदार में है, उसके ऊपर 1 साल गुजर रहा है, आप इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करें। और बात याद रखना, ज़कात का देने वाला जन्नती है, ज़कात का देने वाला जन्नती है। ये खुशखबरी है मुसलमानों के लिए कि अगर हमारे अंदर जन्नती वाली सिफत आ गई, हमारे अंदर अगर जन्नत को पाने का वो आ गया, वो कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमारी दुनिया भी आसान और आखिरत भी आसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात का देने वाला जन्नती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक एराबी आया, एक देहाती शख्स आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी चीज की मुझे नसीहत करें, मैं उस पर अमल करने के बाद फिर किसी और चीज की मुझे जरूरत ना हो, मैं सीधा सीधा जन्नत में जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों की बात बताई। 4 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कहा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, पहला काम तो ये करना है कि अल्लाह को एक इबादत में मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत में शरीक नहीं करना, किसी और को शिर्क ना करना है। और दूसरी बात ये बताई कि अल्लाह ताला ने जो नमाज 5 वक्त मुकर्रर की है वो 5 वक्त का नमाजी तुझे बनना है, ये 5 वक्त नमाज तुझे पढ़ना है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल अल्लाह ने अगर तुझे दिया है इस माल में तू ज़कात निकाल, अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह के गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को उनका माल पहुंचा। और आखिरी बात अल्लाह के नबी ने ये बताई कि रमजान के रोजे रखना, रमजान के रोजे रखना। ये बात खत्म नहीं हुई, वो आदमी ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस कब्जे में मेरी जान है वो अल्लाह ताला की कसम खा करके मैं बात कह रहा हूँ, जिस बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना उसमें कोई कमी करूंगा ना उसमें कोई ज्यादती करूंगा, जितना आपने बताया उतना ही अमल करूंगा जिंदगी भर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आदमी जाने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ऐ सहाबा, किसी इंसान को दुनिया में जन्नती देखना चाहते हो, ये आदमी को देख लो, ये आदमी जन्नती है, ये आदमी जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई कि ये आदमी जन्नती है। तो मालूम क्या हुआ, जो इंसान ज़कात देगा, जो इंसान अल्लाह की राह में लोगों को उसका हक पहुंचाएगा, गोया वो इंसान जन्नत की बशारत दुनिया में लेगा। वो इंसान दुनिया ही में जन्नत की बशारत उसे सुना दीजिए, जन्नत की बशारत के हक में सुना दीजिए कि ऐसे इंसान जन्नत में होंगे, ऐसे इंसान जन्नत में होंगे। तो यहाँ बात बताई कि जो लोग ज़कात देते हैं वो जन्नती है। अब यहाँ एक और भयानक बात, जो लोग ज़कात नहीं देते, जो लोग ज़कात नहीं देते, गोया वो कितना बड़ा अजाब अपने आप पर मोल रहे हैं। उनके लिए क्या मैयत का मामला होगा या उनके साथ क्या भयानक मामला होगा, क्या बुरा अंजाम होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा वल्लज़ीना यकनीज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। क्या लोगों, वो लोगों जो अपने सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, जो लोग अपना सोना, अपना चांदी, अपनी प्रॉपर्टी जमा करके रखते हैं, अल्लाह के राह में जमा करके रखते हैं, खजाना समझ करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, समझ लेना उनके लिए क्या है, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से भयानक 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 अजाब की खुशखबरी सुनाओ। अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, भयानक से भयानक अजाब अल्लाह ताला, जो लोग ज़कात नहीं देते, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, भयानक दर्दनाक अजाब की बशारत सुनाइए। और ये बशारत सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में क्या मामला होगा इनके सोने के साथ, इनके चांदी के साथ, या ऐसे इंसान के साथ जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा। अंजाम सुन लो, भयानक अंजाम सुन लो और अपने नफ्सों का मुहासबा कर लो, अपने नफ्सों का तज़किया कर लो। अल्लाह ताला ने कहा
والذین یکنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ اپنے سونے اپنے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کو جہنم میں تپائے گا. اللہ تعالیٰ اس جہنم میں تپائے گا، اور تپانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر، اللہ تعالیٰ اس کے پہلو پر، اللہ تعالیٰ اس کے گہبان میں اللہ تعالیٰ اس سے داغے گا. تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا اسی مال سے، اسی جائیداد سے، اسی مال سے جو تم دنیا میں چھوڑ کر کے گئے اور اللہ کا تم نے حق ادا نہیں کیا. تو یہاں تمہاری جبینوں کو، تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ داغے گا. ایک اور حدیث میں بتایا گیا، صحیح مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آتا اللہ مال، کوئی آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور ولم یؤتی زکاۃ، اور وہ آدمی اللہ کی راہ میں زکات ادا نہیں کرتا، کہ اس کا مال اللہ تعالیٰ افدے کی شکل دے گا. اس کے پورے مال کو اللہ تعالیٰ ایک افدے کی شکل دے گا، اور یہ پورا کا پورا مال افدے کی شکل میں اس آدمی کو دھستا ہوا جائے گا، گویا اس کے مال کے ذریعے اسے عذاب ملتا رہے گا. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے. جو لوگ جن کو اللہ نے دیے جو کچھ مال دے رکھا ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. آپ دوسروں کا حق لے کر بیٹھے ہیں، آپ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کو ان کا مال پہنچائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ جو آدمی لوگوں کو صدقہ و خیرات نہیں کرتا، وہ اس کے سونے اور چاندی کو یا اس کی پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ جانوروں کی شکل دے گا، اور وہ جانوروں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو سلائے گا، اس آدمی کو سلائے گا، اور تمام کے تمام جانوروں کو اس کے اوپر سے بھگایا جائے گا. سارے کے سارے جانور اسے دبا کر کے کچل کر کے اس کے ہڈیاں کو کچل کر کے جائیں گے. جیسے ہی آخری اس کا جانور جائے گا پھر شروع سے آئے گی وہ جانوروں کی بات. اتنا بھیانک انجام ہوگا. جس مال کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہماری تنگی آئے گی، یہ بات یاد رکھ لیں. یہ شیطان کی بڑی چال ہے، یہ شیطان کا بڑا حرص ہے تمہارے اندر. تمہارے اندر اچھا انسان وہ ہے جو مال کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ اللہ کے پسند. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ پسند، اللہ تعالیٰ کو دینے والا پسند نہیں. اللہ نے جس کو کسی جو دیا ہے. جو آخری میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو تو زکوٰۃ نکالنی ہی. البتہ رہے وہ لوگ جو مال نہ ان کی زکوٰۃ چاندی میں ہے، نہ ان کی زکوٰۃ سونے میں، نہ ان کی زکوٰۃ پیسوں میں آ رہی ہے، لیکن ان کو حق بنتا ہے کہ وہ نفلی صدقہ و خیرات کرے. نفلی صدقہ و خیرات کرے. جو لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں یا جن کو جو تمہارے پاس مانگنے والا آ رہا ہے، ان کو فراہانی کے ساتھ، دل خوشی کے ساتھ، بڑے ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی میں، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں مزید برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ مزید تمہیں دے گا، ایک کے بدلے 4 اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ تو چند باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر آپ لوگوں کو بات بتانی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا کر کے، اے اللہ ہمیں چھپا کر کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم نے ہمیں دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو اے اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اے اللہ خوب سے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بچا کچا جو رمضان ہے، اے اللہ اس رمضان میں خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ خوب سے خوب نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں اے اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دے. وما علینا الا